زائرین حسینی السلام علیکم۔ ہادی ٹور بحمدللہ ایران، عراق، سیریا کی زیارات پر نکلا ہوا ہے اور تمام تر زیارات کی تفصیل آپ کو کربلا ولاگ کے ذریعے وقتاً فوقتاً دی جا رہی ہیں، اور جو افراد ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آن لائن بھی زیارات کرائی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہادی ٹور شہر حلہ میں اس مقام پہ پہنچا ہے جس مقام کو مقام رد الشمس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ مولا کائنات جس وقت جنگ حنین پر نکلے ہیں اور اپنے صحابیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، تو اس مقام پہ آنے کے بعد امام نے اشارہ کیا تھا، چونکہ وقت نماز گزر رہا تھا، امام نے اشارہ کیا تو امام کے اشارہ کرنے کی بنیاد پر سورج پلٹ کے واپس آیا ہے، گیا ہوا وقت پلٹا ہے، اور تمام صحابہ نے، تمام اصحاب نے، تمام آپ کے چاہنے والوں نے، اور آپ نے اول وقت، جو کہ جیسا کہ مولا کائنات کا وتیرہ رہا کہ آپ ہمیشہ پوری زندگی جو آپ کی ظاہری حیات رہی ہے، اس ظاہری حیات میں آپ ہمیشہ اول وقت نماز کو ادا کرتے رہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کا اول وقت قضا ہوا ہو۔ یہاں پہ بھی آپ نے سورج کو پلٹایا ہے، اور سورج کا پلٹانا فقط آپ یہ نہ سمجھیں کہ فقط سورج کو پلٹایا، بلکہ پورے نظام کائنات کو مولا نے پلٹایا ہے، تب سورج اپنے محور سے ہٹ کے واپس آیا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ یہاں پہ آئیں اور آپ دیکھیں گے یہ جو مینار بنا ہوا ہے، آپ اگر اس مینار کو محسوس کریں تو تھوڑا ترچھا نظر آتا ہے، آج بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، جیسے علماء بیان فرماتے ہیں آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں کہ آج بھی مینار ٹیڑھا ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اس مقام سے مشرف ہوتے ہیں، چونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کو شہر حلہ میں واقع ہے، بابل اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا، تو جب یہاں سے قافلہ اس مقام پہ پہنچا تھا اور پہنچنے کے بعد وقت ظہر گزر چکا ہے، وقت مغرب قریب آ رہا تھا، آپ نے جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ اذان کہو، تو جناب عبداللہ حیران تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ظہر کی اذان دی جائے کہ مغرب کی اذان دی جائے، اور جب سوال کیا تو مولانا نے کہا کہ عبداللہ اذان ظہر دو، نماز ظہر ہم کو پڑھنا ہے۔ اور حضرات یہاں کی زیارات کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم دوسرے مقام کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں اطراف میں دیگر عمارات ہیں، بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر۔ کربلا ولاگ کے ذریعے بار بار آپ سے کہا جا رہا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پھر یہاں سے قافلہ آگے بڑھا اور مولا کائنات کے بیٹے جن کا نام بکر ہے، بکر بن مولا کائنات، ان کے مزار پہ آتے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی راہ کربلا میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں۔ اور روزے سے قبل اگر آپ دیکھیں، روزے میں انٹر ہونے سے پہلے جو مین گیٹ ہے، جب وہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں تو دائیں اور بائیں ہم کو کھجور کے پیڑ نظر آتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ اور ملک عراق میں اگر آپ دیکھا جائے، جا بجا یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، یہ یہاں پہ حسن بھی پیدا کرتی ہیں، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کا ایک ذریعہ معاش بھی ہے، کاروبار میں ترقی بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ جناب بکر بن مولا کائنات کا روزہ تھا۔ اب ہم آپ کو اندر لے کے چلیں گے، آپ اندر آئیں، اور ہم چاہیں گے تھوڑا آپ بھی تفصیلاً زیارات کریں۔ اور جو افراد، میں بار دیگر پھر کہنا چاہوں گا، جو افراد یہاں پہ آئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہاں کی زیارات کرنا نصیب ہو رہی ہیں، لیکن جو افراد کسی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ کسی اسباب کی وجہ سے، کسی بیماری کے سبب یا معاشی اعتبار سے نہیں آ سکے، ہم دعا گو ہیں یہاں پہ فرزند مولا کائنات کے مزار پر کہ پروردگار عالم اس مدفون کے صدقے میں، مولا کائنات کے بیٹے کے صدقے میں ان کے تمام تر پریشانیوں کو دور کرے، اور ان کو یہ خوش نصیبی عطا ہو کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں اور زیارات سے مشرف ہوں۔ اور دعا گو ہیں کہ جو حضرات یہاں پہ آئے ہیں، جو آنے کی تمنا رکھتے ہیں، جو نہیں آ سکیں، ان کو اور آنے والوں کے تمام تر نیک حاجات کو پروردگار پورا فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں چاہنے والوں کے درمیان ان کو دور کریں۔ اب ہم اس سے قافلہ آگے بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں کہ جو وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ و لکڑیوں کو جمع کیا، اور لوگوں کے دل و دماغ میں غلط تصور پیدا کر دیا کہ جو جتنی زیادہ لکڑیاں جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے دے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ سادہ افراد اس کے بہکاوے میں آئے، آگ و لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اور اتنی شدید اور بلند آگ روشن کر دی گئی، جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تفاسیر میں ملتا ہے کہ اتنی بلند آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنا چاہے تو گزر نہیں سکتا تھا، بلکہ جھلس کے گر جائے۔ اب جب اتنی آگ دہک رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جناب ابراہیم کو پھینکنا بھی ہے، اس جھلستی ہوئی آگ کے قریب کون جائے، اور کتنی دوری سے اگر پھینکا جائے تو کیا ذریعہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک منجنیق تیار کی گئی، اور منجنیق کے ذریعے
جناب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن ابراہیم خلیل خدا ہیں، خدا کے خلیل ہیں، دوست ہیں، خدا پہ اعتبار ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا خوف و خطر نہیں ہے، میں اس آگ میں جانے کو تیار ہوں، پروردگار جانے اور یہ آگ جانے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا تو اس وقت ایک بزم ملائکہ میں کوہرام بپا ہوا کہ پروردگارہ تیرا خلیل ہے اور یہ آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، آخر کون اس کو بچائے گا اور یہ کیسے بچیں گے؟ لیکن آپ دیکھیں روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جس وقت پروردگار سے سوال کیا گیا، جبرائیل نے بھی کہا کہ پروردگار کیا ہوگا، تو خدا نے کہا جاؤ جبرائیل، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، اپنی طرف سے کہو کہ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب جبرائیل نے آنے کے بعد کہا کہ خلیل خدا اگر کوئی تمنا ہو، کوئی مدد درکار ہو تو بیان فرمائیں۔ ابراہیم نے کہا، خلیل خدا نے کہا کہ مدد درکار تو ہے لیکن تمہاری نہیں، جس سے مدد درکار ہے وہ میرے دلوں سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں سامنے جو وہ ٹیلہ نظر آ رہا ہے، ٹیلے کے اوپر جو ایک مینار سا نظر آ رہا ہے، یہیں پہ منجنیق کو تیار کیا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن جس وقت آپ کو آگ کے حوالے کیا گیا، آگ گلزار ہو گئی اور آگ سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ اتنی زیادہ آگ یہاں پہ دہکائی گئی تھی کہ اس کی تپش آج بھی یہاں پہ محسوس ہوتی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس پورا خطہ جس جگہ پہ آگ کو روشن کیا گیا تھا وہاں آج بھی کوئی ذرہ، کوئی درخت یا پیڑ نہیں اگ پاتا ہے اس تپش کی حدت اور شدت کی بنیاد پر۔ تو آپ بھی زیارات کریں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ منجنیق کو تیار کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اندر کی طرف، یہاں پہ وہ مقام ہے، یہ بھی جناب ابراہیم کی منسوب ہے، یہاں پہ آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور یہیں پہ اگر آپ نیچے جائیں گے تو دیکھیں کہ چھوٹا سا پتھر آپ کو نظر آئے گا، جس میں پتھر کے درمیان میں ایک نشان بھی نظر آتا ہے کہ جہاں سے دودھ کا چشمہ جاری ہوا تھا، اور آپ کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو یہاں پر سیراب کیا تھا۔ آپ یہاں پہ تھوڑا ہم زینہ اتریں گے، زینہ اتر کے نیچے جائیں گے، یہ تمام ہادی ٹور کے افراد ہیں، کاروان کربلا کے افراد ہیں جو زیارات سے مشرف ہو رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آپ تھوڑا اور قریب جائیں گے تو محسوس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے کہ جس میں ایک سوراخ نظر آتا ہے کہ جہاں سے دودھ کی نہر جاری ہوئی تھی اور خلیل خدا جناب ابراہیم یہاں پر سیراب ہوئے تھے۔ آپ قریب آئیں اور زیارات کریں، اور پھر بار بار ہم سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم جو افراد کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں، پروردگار ان کو عن قریب موقع فراہم فرمائے اور ان کی جو مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں ان کو دور کرے، اور پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کو یہ موقع عنایت فرمائے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور زیارات سے مشرف ہوں۔ یہی وہ مقام ہے، جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا، ابھی میں نے عرض کیا، یہی وہ مقام ہے کہ جس جگہ پر دودھ کی نہر جاری ہوئی تھی، اور یہی جو پتھر آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، اسی پتھر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی نظر آ رہا ہے، وہیں سے دودھ کی نہر جاری ہوئی تھی، اور خلیل خدا جناب ابراہیم یہاں پر آنے کے بعد سیراب ہوئے تھے۔ پروردگار دعا گو ہیں کہ پروردگار سب کی زیارات کو قبول فرمائے، جو بھی افراد یہاں پہ آتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی زیارات کو قبول فرمائے، اور پھر جو افراد نہیں آ سکے پروردگار ان کو موقع فراہم کرے کہ وہ بھی افراد آئیں اور زیارات سے مشرف ہوں۔ اب ہم یہاں سے اس مقام سے سوار ہو رہے ہیں اپنے بس کے لیے، اب واپس آ رہے ہیں، اب ہم بس میں سوار ہوں گے، اور تمام افراد بس میں سوار ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک دوسرے مقام کی طرف، تاکہ اور یہ سلسلہ عشق و معرفت، سلسلہ ہدایت، سلسلہ زیارات جاری و ساری رہے، اور یہاں پر کاروان کے افراد بس سے نیچے اتر رہے ہیں تاکہ کسی دوسرے مقام کے لیے روانہ ہو سکیں اور وہاں پر جانے کے بعد زیارات سے مشرف ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سلسلہ عشق و معرفت، سلسلہ ہدایت، سفر عشق جاری و ساری ہے، اور ہمارا کارواں، ہمارا ٹور یہاں سے نکل چکا ہے جناب ابراہیم کو اس مقام کی زیارت کرنے کے بعد جہاں پر آپ کو آگ کے حوالے کیا گیا اور آگ گلزار ہو گئی۔ آپ کی مقام ولادت اور مقام چشمہ کی زیارت کرنے کے بعد یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور آپ اگر سامنے کے اوپر غور کریں تو آپ کو کھجور کے بہت سارے درخت نظر آئیں گے، کھجور کے درختوں کا باغ نظر آئے گا، کہ یہاں جو واقعی بہت دیدہ زیب بھی ہوتا ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، کہ جس کو کہا جائے کہ یہاں آنے کے بعد جہاں انسان کی عبادت ہوتی ہے وہیں پہ انسان کو خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن سے انسان کے اگر آپ دیکھا جائے تو دل و دماغ کے ساتھ روح بھی شاد ہوتی چلی جاتی ہے، اور انہی باغ کے درمیان سے یہ راستہ ہوتا ہوا گزرے گا، اور ہم اس مقام کی طرف یہاں سے رواں دواں ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ جانے کے بعد ہم ایک دوسری زیارت کے لیے جائیں گے،
جناب ایوب کی زیارت کے لیے، جو کہ نبی خدا ہیں، وہاں پہ ان کا مزار بھی ہے۔ ہم ان کے مزار اقدس کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے، اور وہیں پہ وہ چاہ اور کنواں بھی ہے کہ جو جناب ایوب کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں بہت سی کرامات ہیں، جس کے بارے میں بہت سی روایات بھی ملتی ہیں، اور ہم آ چکے ہیں مزار جناب ایوب کے یہاں ان کے۔ اور یہ اس وقت جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ چاہے ایوب ہے، کنواں ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بھی شخص اس کا پانی پیتا ہے وہ تمام تر امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر افراد اس پانی کو اپنے چہرے سے لگاتے ہیں، اپنے جسم اقدس سے لگاتے ہیں، اور یہاں سے بہت سے افراد بوتلوں میں، کینیوں میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں، تاکہ دور دراز جہاں جہاں سے وہ تشریف لائے ہیں اپنے دوست و احباب کے لیے، خانوادہ افراد کے لیے لے کے جائیں، اور ان کو بھی یہ پانی پیش کریں، تاکہ وہ جس بھی اعتبار سے مرض میں ملحق ہوں، بیماری مبتلا ہوں، ان کی بیماریاں دور ہوں۔ اب ہم یہاں سے اندر کی طرف چلیں گے، اور میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ایوب وہ نبی ہیں کہ جن پر خدا کی بہت زیادہ نعمات رہی ہیں، بہت زیادہ کرم پروردگار کا رہا، ان کا محل اور بہت زیادہ اولاد رہی ہے، اس کے علاوہ محل اور تمام انواع اور اقسام کی نعمتیں پروردگار نے ان کو عطا کی تھی۔ اور جس وقت بہت زیادہ نعمتیں تھیں اور پروردگار کی عبادت و ریاضتوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی تھی، تو شیطان نے پروردگار سے کہا، پروردگار اتنی نعمتیں تو نے عطا کر دی ہیں کہ جناب ایوب سجدوں پر سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ خدا نے کہا تیرا بھرم ہے، جس کو میں نبی بناتا ہوں وہ ہر اعتبار سے افضل و اکمل ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ اگر آسائشوں میں ہے تو عبادت کرے گا، کل مشکلات آ جائیں گی تو عبادتوں سے دور ہو جائے گا۔ اور پروردگار نے زمانے کو دکھانے کے لیے بہت سی مشکلات میں، بہت سے امتحانات سے جناب ایوب کو گزارا ہے۔ آپ دیکھیں، محل مسمار ہو گیا، اولاد کو واپس لے لیا گیا، کھیتیاں اجڑ گئیں، فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، اور اتنا زیادہ سخت امتحانات جناب ایوب کے ہوئے ہیں کہ تمام، اور جس کو کہا جائے کہ وہ صبر بھی، اگر آپ دیکھیں صبر ایوبی کے نام سے صبر مشہور ہو گیا کہ تمام نبیوں میں اگر کسی نبی کا صبر میں مشہور ہوا ہے تو جناب ایوب کا ہے، اس لیے مثال بھی دی جاتی ہے، صاحب یہ تو صبر ایوبی ہے۔ بہت زیادہ آپ نے صبر کیا، سب کچھ پروردگار نعمتوں کو واپس لے لیا امتحان کے بنیاد پر، لیکن نہ سجدوں میں کمی آئی، نہ ریاضتوں میں کمی آئی، نہ عبادتوں میں کمی آئی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، اور اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے جناب ایوب کا مزار اقدس ہے۔ آپ تمامی حضرات آن لائن کربلا ولاگ کے ذریعے زیارات کریں، اور دعا گو ہوں، کرنے کے بعد ہم بھی دعا گو ہیں اس نبی کے مزار پر۔ پروردگار آپ کو توفیق بخشے، جو افراد نہیں آ سکے وہ بالمسافہ یہاں پہ آئیں اور جناب ایوب کے مزار کی زیارت کریں اور مشرف ہوں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تمام یہ کاروان کے افراد، ہادی ٹور کے افراد یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ زیارات سے مشرف ہو رہے ہیں، اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام مرادیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور پروردگار عالم کو اس پاک نبی کا ذریعہ، اس پاک نبی کا ذریعہ بنا کر، پاک نبی کو وسیلہ بنا کر ان کے صدقے میں دعائیں کی جا رہی ہیں کہ پروردگار اس نبی کے صدقے میں، ان نبی کی سفارش کے بنیاد پر ہماری حاجتوں کو پورا کرے، مشکلات کو دور کرو۔ تمام صاحبان ایمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، پروردگار اس نبی کے صدقے میں مدفون ہونے والے پاک نبی کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، اور تمام صاحبان ایمان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ اور دعا گو ہیں کہ جو بھی جس بھی اعتبار سے پریشان حال، ان کی پریشانیاں دور ہوں، جن کی جس بھی اعتبار کی مشکلات ہیں مشکلات دور ہوں، اور پروردگار اپنی نعمتوں کی، برکتوں کی، رحمتوں کی بارش ہمیں وقت صاحبان ایمان کے اوپر رکھے۔ اور یہاں کی زیارات سے مشرف ہونے کے بعد اب یہ ہمارا کاروان، ہمارا ٹور واپس آ گیا ہے، ہم بس میں سوار ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے ہم رواں دواں ہو جائیں گے ایک دوسرے مقام کی طرف، اور انشاءاللہ اس مقام پہ جانے کے بعد بھی ہم آپ کو کربلا ولاگ کے ذریعے تمام تر زیارات کی تفصیل سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ حضرات چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام تر زیارات کی تفصیلات سے ہمیں وقت اپڈیٹ رہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع دی جاتی رہے۔